شکر کرنا چاہیے. اگرچہ ہم شکر کر نہیں سکتے پورا، لیکن شکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس طرح اللہ پاک نے ہمیں باطنی نعمت عطا فرمائی ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایمان کے دولت سے نوازا ہے. اللہ جل شانہ نے ہم لوگوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائی، اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ فرما دیا، اور ہمارے حفاظت کا جیسے ظاہر میں بہت انتظام کیا گیا ہے، بڑی بڑی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہے ہیں، اس طرح باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے بڑے بندوبست فرمائے. آج کل لوگ مختلف چیزوں سے پریشان ہیں. اب یہ ڈینگی وائرس، اس کا سلسلہ چلا ہوا ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے لوگوں کو. اس طریقے سے سیلاب اور زلزلے، مختلف آفتیں زمینی اور آسمانی آتی رہتی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، تو ان سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس طریقے سے بعض دفعہ رات کے وجہ سے بڑے تکالیف پیش آتے ہیں، اور جادو ٹونے بھی بہت آج کل زوروں پر ہیں، اور حسد بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے ہم لوگوں کو ان دو صورتوں کی صورت میں بہت بڑی نعمت نصیب فرمائی. بہت بڑی نعمت. ہم لوگوں کو اس کو سمجھنا بھی چاہیے، قدر بھی کرنا چاہیے، اور صحیح طریقے سے ان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. ابھی انشاءاللہ اس کے بارے میں مختصراً عرض کیا جائے گا. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا. ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض عوارض پیش آ رہے تھے. تو پھر اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مطلع فرمایا، اور اس کا توڑ بھی بتا دیا. اور اس کا توڑ یہی بتایا، یہ جو موعظتین صورتیں اس کے لیے اتاری گئی. تو یہ تحفہ قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں باقی رکھا گیا. اب جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو سمجھ کر. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق. پہلے بھی میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت لفظ قل سے کسی سورت کی ابتدا ہوتی ہے یا کسی آیت کی ابتدا ہوتی ہے، وہ بہت محتم بالشان ہوتا ہے. یعنی حکم اللہ کا ہے، زبان نبی کا ہے. ویسے بھی حکم اللہ کا ہوتا ہے اور زبان نبی کا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو بالکل بتا دیا جاتا ہے، ظاہر کر دیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ کتنی اہم بات آگے آ رہی ہے. جیسے قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، ہاں جی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اس طرح جو قل کے ساتھ شروع ہوتی ہیں چیزیں وہ بہت زیادہ محتم بشان ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے اے نبی اپنی امت سے کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کا. اگر اس کے معنی پہ غور کیا جائے، فلق یہ اصل میں پو پٹنے کو بھی کہتے ہیں، کمپل کے نکلنے کو بھی کہتے ہیں. یعنی جو چیز اچانک وجود میں آ جائے، نہ ہونے سے پیدا ہو جائے. پہلے نہیں تھا اور اب آ گیا، اور پورے کا پورا آ گیا. یہ انقلاب ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی تبدیلی یکا یک آتی ہے وہ بعض دفعہ بڑے مسائل لے کے آتی ہے، اور بعض دفعہ بڑی خوبیاں بھی لے کے آتی ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا وہ انقلابات کے رب کا، تبدیلیاں لانے والے کے رب کا. یہ جو اچانک تبدیلی آ جاتی ہے
اس کے رب کہ ہاں میں پناہ میں آ گیا، میں پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، جو بھی اللہ پاک نے کوئی چیز بنائی ہے اس کے شر سے۔ اب معرفت کی بات ہے اور ارادے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ خلق بہت سارے مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ ڈینگی وائرس بھی اللہ کا مخلوق ہے، ہاں جی، سانپ بھی اللہ کا مخلوق ہے، مچھر بھی اللہ کا مخلوق۔ اس طریقے سے مختلف قسم کے جو حالات ہیں، تو اب یہ اللہ پاک نے جو بھی پیدا کیا ہوا ہے اس میں جو بھی شر ہے میں اس سے پناہ میں آ گیا۔ من شر ما خلق۔ ہمیں بزرگ نے فرمایا کہ جب یہ سورت پڑھو تو اس میں تمام مخلوقات کے شر سے پناہ میں آنے کا تصور کر لیا کرو۔ تو اس طریقے سے یہ بہت جلدی انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جگہ پر میں نماز پڑھ رہا تھا تو اچانک دل پہ وارد ہوا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے، یہ آج کل جو ڈینگی اس قسم کی چیزیں آئی ہیں، کہ اس میں بھی پناہ میں سے آنے کی نیت کی جائے۔ قل اعوذ برب الفلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور بدی سے اندھیرے کی جب چھا جائے۔ یہ عجیب زمانے لفظ ہے، ذرا غور فرمائیں۔ رات کا اندھیرا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے بنایا رات کو تمہارے لیے لباس، اوڑھنے کی چیز۔ جیسے انسان لحاف لے کے اوڑھتا ہے اور اپنے آپ کو سردی سے محفوظ کر لیتا ہے، ہاں جی، تو اس طریقے سے انسان جب رات کو اوڑھ لیتا ہے، یعنی مطلب رات اس کے اوپر چھا جائے، تو بہت ساری چیزیں جو اس کو نظر آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہو سکتی تھی، ہاں، جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو سکتا تھا، آرام میں خلل آ سکتا تھا، ان ساری چیزوں سے کاٹ دیا۔ یورپ میں اور جہاں ہائی لیٹیچیوڈز کے علاقے ہیں تو وہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ گرمیوں میں دن بڑے لمبے ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو سورج ڈوبتا ہی نہیں، بعض جگہوں پہ 2-3 دن تک، بعض جگہوں پہ سورج ڈوبتا ہے لیکن بہت لیٹ ڈوبتا ہے اور بہت جلدی چڑھتا ہے۔ اب ہمارے جیسے رات ہوتی 2 بجے تو وہ 2 بجے 1:30 بجے سورج چڑھ جاتا ہے، اور 10 بجے 11 بجے وہ غروب ہوتا ہے، تو ظاہر دن تو بڑے لمبے ہو گئے نا۔ اب اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ تو اپنے حساب سے کام کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں گیا تھا امریکہ، پورٹ لینڈ جو ہے یہ بھی ناردرن ایریاز میں آتا ہے امریکہ کے۔ تو میں جن کا مہمان تھا تو جس وقت پہ پہنچا انہوں نے کہا آپ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، ظہر کی نماز میں نے پڑھ لی، اس کے بعد میں نے کہا جی آپ ریسٹ کر لیں، ریسٹ میں نے کر لی۔ اب عصر کی نماز کے لیے اٹھا تو انہوں نے کھانا تیار کیا ہوا تھا، جیسے ہمارے گاؤں وغیرہ میں عصر کو لوگ کھاتے ہیں، تو میں نے کہا میں تو مغرب کے بعد کھاتا ہوں، تو وہ ہنس پڑے، کہتے ہیں یہاں مغرب میں بات کھاؤ گے تو معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا، یہاں تو مغرب بڑی دیر سے ہوتی ہے، تو ہم لوگ تو سب جو ہے نا اسی وقت کھانا کھاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ لوگوں نے اپنا نظام ایسا بنایا ہوتا ہے، جو مسلمان نہیں ہے ان کی تو بات یہ لگے، اللہ تعالیٰ بچایا ایسے حالت سے، ان کا تو ساری زندگی کھانا پینا اٹھنا اور بس کام کرنا جانوروں کی طرح ہوتا ہے، نماز روزہ کے ساتھ تو ان کا ظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اب جیسے صبح 9 بجے گئے دفتر اور شام کو 5 بجے آئے اور دن پورا کھلا چڑھا ہوا ہے، ایسی صورت میں اب وہ سو جاتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، پھر وہ جاگتے ہیں رات کو۔ تو اب سونا تو چاہتے ہیں لیکن سوئے کیسے، روشنی ہے تو انہیں اپنی کھڑکیاں اور تمام چیزیں ایسی بنائی ہوتی، شٹرز
وہ ڈال لیتے ہیں اور اندھیرا مصنوعی طور پہ کر لیتے ہیں. بالکل تمام چیزوں سے انسان کٹ جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے رات کو ویسے ہی بنایا ہوا ہے جیسے کہ لوگ چاہتے ہیں. دیکھیں وہاں پر لوگ چاہتے ہیں نا، تو جیسے لوگ چاہتے ہیں رات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا. لیکن چونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں ہر نعمت سے، ہر حکمت والی چیز سے لوگ غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. فائدہ کیا؟ نقصان اٹھاتے ہیں، یعنی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اب جیسے اللہ جل شانہ نے تناسل کا قانون جاری کیا ہے، اس کے لیے مرد و عورت کو پیدا کیا، تو اس کے لیے اللہ پاک نے ایک نظام بنایا. لیکن لوگ کتنا اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کتنا نقصان اپنے آپ کو دیتے ہیں، دوسروں کو بھی نقصان دیتے ہیں. حالانکہ یہ نظام ان چیزوں کے لیے تو نہیں بنایا گیا تھا، لیکن لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو رات ہے تو لباس ہے، تو فائدے کی چیز، لیکن سب بہت زیادہ نقصانات بھی ہو جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات بعض لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہے. جب وہ تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی تلاوت کرتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز میں جب کھڑے ہو جاتے تھے ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے ایک ستون ہو. ان کے پاس والے گھر میں ایک بچی تھی، جب حضرت فوت ہوئے تو اپنے والد سے پوچھا کہ ابا یہاں ہمارے پاس والے گھر میں چھت پہ ایک ستون ہوتا تھا، وہ ستون اب نہیں ہے، وہ ستون کدھر گیا؟ تو اس کے والد رو پڑے. انہوں نے کہا بیٹی وہ تو امام ابو حنیفہ تھے، وہ تو چلے گئے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کو اللہ پاک نے اپنے ایسے تعلق نصیب فرمایا تھا کہ یا نماز پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں رات کا وقت. ان کے لیے رات کتنی اچھی رات تھی. ہاں جی، ہر سال حج کیا کرتے تھے تقریباً، یعنی ہر سال حج کیا کرتے تھے، اور رمضان شریف میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، ایک عام معمول کے تراویح میں، اور ایک دن کو اور ایک رات کو. یہ نظرات کا مطلب ہوتا. اب دیکھیے ایسے خوش نصیب لوگ تھے، ان کے لیے راتیں کتنی اچھی تھی. اس طرح بعض لوگ ماشاءاللہ رات کے وقت جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں. کچھ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوتے ہیں، کچھ اللہ پاک سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً یہ بہت بہت ان کے لیے خوبی کی چیز ہے بن جاتی ہے. کچھ لوگ آرام کر لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، نہ ان کے لیے کچھ آیا نہ کچھ گیا. ان کے لیے رات بس سوئی سمجھ لے صفر بن جاتی ہے. ان کو نہ کچھ دے رہے ہیں نہ کچھ ان سے لے رہے ہیں. چلو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ نقصان تو نہیں ہو رہا. کچھ لوگوں کا یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ بچائے اللہ بچائے، جیسے ہی رات ہو جاتی ہے تو بس اس کے بعد وہ برائی والے جو ارادے ان کے ہوتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، وہ برے ارادوں سے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں. آج کل ہر گھر میں اللہ بچائے تمام برائی کے ذرائع میسر ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن کے صورت میں، انٹرنیٹ کے صورت میں یہ موجود ہے، اور رات کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ ان نظاموں میں چل پڑتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہے کیا ہے، یہ بھی رات کے ساتھ متعلق ہے. یہ تو ہے باطنی نقصان کی چیزیں. ظاہری نقصان کی چیزیں یہ ہیں کہ جب انسان راستے پہ چل رہا ہو تو حشرات الارض بھی ہوتے ہیں، سانپ بھی ڈس سکتا ہے، بچو بھی ڈس سکتا ہے. اچھا اس طرح جنات یہ بھی راتوں کو زیادہ فعال ہوتے ہیں. ان کا نظام بھی اللہ پاک نے کچھ ایسا بنایا ہوا ہے. ہاں جی، ہمارے والد صاحب تھے مرحوم، وہ اکثر سفر میں رہتے تھے. ان کا کام کچھ ایسا، سفر میں رہا کر اب رات کو 2 بجے آ رہے ہیں، 1 بجے آ رہے ہیں گھر کو، یہ ان کا روٹین تھا. تو راستے میں جو ہمارے گھر کی طرف راستہ تھا یہ ایک ویران راستہ تھا، اور اس میں جو رہٹ ہوتا ہے، آپ نے رہٹ کا نام تو سنا ہوگا، تو
وہ خشک ریہٹ، مطلب وہ پانی ختم ہو گیا تھا اس میں، ویسے بڑا کنواں رہ گیا تھا ویران، اس کے پاس سے وہ راستہ گزرتا تھا. تو گھر والے اکثر ان سے کہتے بھی تھے کہ آپ جلد اس طرح دیر سے نہ کریں، ہر قسم کی مصیبت، ہر قسم کی پریشانیاں تو ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرے والد صاحب کے حالات اس طرح تھے کہ وہ اس طرح کیا کرتے. خود بتایا مجھے، ہمیں بتایا کہ ایک دن میں آ رہا تھا تو جیسے اس ریہٹ کے قریب میں آ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس ریہٹ کے کنویں سے الٹا ایک لاٹین باہر آ گیا. الٹا لاٹین، یعنی مطلب ایک تو سیدھا ہوتا ہے نا، ایک الٹا لاٹین برآمد ہوا. کہ تو اس وقت مجھے خیال نہیں آیا کہ لاٹین الٹا ہے، سوچ ہی نہیں آیا، بس وہ خیال نہیں تھا. اور کہتے وہ لاٹین مجھ سے آگے آگے جانے لگا اور میں اس کی روشنی میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا. وہاں پر ہمارے گھر کے قریب جب آ جاتے ہیں تو ایک راستہ قبرستان کی طرف جاتا ہے اور ایک ہمارے گھر کی طرف ہو جاتا ہے. تو میرے والد صاحب تو ظاہر ہے وہ اپنے گھر کی راستے کی طرف چل پڑے اور یہ لاٹین قبرستان کی طرف مڑ گیا. ان کے لیے ایک معمول کی بات تھی، ان کو خیال نہیں تھا کہ لاٹین الٹا ہے یا کچھ اس طرح ہے، سوچ نہیں آیا ان کو. جب تھوڑا سا آگے تو پیچھے سے آواز آئی، والد صاحب کا نام لے، سید علی شاہ آج تو میں تھا، میں نے تجھے بچا دیا، آئندہ اس راستے سے نہ آیا کرے اس وقت، پھر تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ آواز اس لاٹین سے آ گئی. اب تو والد صاحب کے ہوش اڑ گئے. اب ظاہر صورتحال سامنے ہو گئی، بھئی یہ تو کوئی اور چیز تھی. ہاں جی، ظاہر میں روبان جن تھا جو بھی تھا، لیکن بہرحال اطلاع تو ہو گئی، وہ اطلاع جن کی طرف سے. ہاں جی، تو پریشان ہو گئے، کہتے میرے ساتھ پیر باری باری ہو گئے، چلا نہ جائے. یہاں تک کہ جب گھر پہنچے تو گھر کا دروازہ بھی کھڑے ہو کر کٹکھٹا نہیں سکے. بیٹھے بیٹھے جو دروازہ کٹکھٹانے لگے اور 2-3 دن بخار چڑھا رہا. اس کے بعد پھر ٹھیک ہو گئے، لیکن بہرحال سبق بہت زیادہ ہو گئی، بہت بڑا سبق ہو گیا. اب یہ چیزیں ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بھی ایک مخلوق ہے، موجود رہتی ہے. ہاں جی، ان میں ہر قسم کے لوگ ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہیں تو اس طریقے سے ان میں بھی ہے. اور تقریباً جتنے مذہب ہم میں ہیں اتنے مذہب ان میں ہیں. ہاں جی، اور جتنی زبانیں ہم میں ہیں اتنی زبانیں ان میں ہیں. کوئی پشتو بولنے والا جن ہوگا، کوئی اردو بولنے والا جن ہوگا، کوئی پنجابی بولنے والا جن ہوگا. ہاں جی، کوئی ہندو ہوگا، کوئی عیسائی ہوگا، کوئی یہودی ہوگا، کوئی مسلمان ہوگا. یہ مختلف ان کے اندر ہے. ہاں جی، تو اسی طریقے سے وہ جنات کا اپنے ایک نظام ہے. تو ان میں بھی چونکہ ہر کماش کے لوگ ہیں. ایک دفعہ مجھ سے ایک صاحب نے کہا، وہ ماشاءاللہ دیندار آدمی ہے اور توحید ماشاءاللہ مانتے ہیں، سب کچھ اچھی طرح ان چیزوں سے بچتے ہیں. وہ کوئی جنات کا مسئلہ ان کو ہو گیا گھر میں. تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے کاکا صاحب رحمۃ اللہ کا جو بیٹا ہے حلیم گل بابا، ان کے مزار پر اگر کوئی کسی کو لے جائے تو جنات ان کے نکل جاتے ہیں، مطلب وہ ختم ہو جاتے ہیں جناتوں سے. کیا یہ سچ ہے؟ پہلے وہ مجھ سے کنفرم کر رہے تھے کہ بھئی کوئی فراڈ والی بات تو نہیں ہے. میں نے کہا ہاں یہ سچ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو تم سمجھے ہوئے ہو. ہاں جی، میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ دیکھو، جیسے ہم میں کچھ لوگ کس مذہب کے، کوئی کس مذہب کے، کوئی کس مذہب کے، اس طرح ان میں بھی مذہب ہیں. اس میں سے بعض لوگ، بعض مریدوں، بعض بزرگوں کے بہت معتقد ہیں. جیسے کوئی پیر بابا کا بڑا معتقد ہے، کوئی کاکا صاحب کا معتقد ہے، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی مذہب کا معتقد ہے. تو اس طرح ان میں بھی اس طرح معتقدین تو ہیں. اب جو کاکا صاحب معتقد کے بیٹے کے معتقد ہیں وہ وہاں ہیں موجود. تو جو لوگ بھی ادھر جاتے ہیں جنات والے، تو وہ جنات ان کی جنات پکڑ کے اپنے ساتھ کر لیتے ہیں، ان کو فارغ کر لیتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قبر والے نے سے کیا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ظاہری صورت تو یہ ہو گئی کہ قبر والے نے کر دیا، لیکن اصل کیا ہے؟ وہ جنات نے پکڑ لیا. وہ جنات وہاں پر موجود ہے، بہت سارے جنات ہیں وہاں. جو جنات والے، جو جنات کو جاننے والے لوگ ہیں وہ ذرا دیکھ لیں وہاں پر جا کر، پتہ چل جائے گا وہاں پر کتنے جنات ہیں. ہاں جی، وہ ہے وہاں پر نظام ہے ادھر ان کا اپنا. تو اب یہ جو ہے نا، اب یہ والی بات ہے کہ جنات کا اپنا ایک پورا نظام ہے. اور ماشاءاللہ
اب دیکھ لیں قرآن میں ہے سورہ جن، تو سورہ جن میں جو صورت بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیباً کے مقام پر نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی، تو جنات کی ایک ٹولی ادھر گزر رہی تھی، ایک ٹولی گزر رہی تھی، اور انہوں نے اصل میں وہ تلاش میں نکلے تھے، قرآن میں ہے یہی الفاظ ہیں کہ اس تلاش میں نکلے کہ اتنی زیادہ بڑی تبدیلی جو آئی ہے کہ پہلے ہم آسمانوں میں اڑ سکتے تھے یعنی فضاؤں میں، اب ہمیں نہیں اڑنے دیا جا رہا، ہمارے پیچھے آگ کے گولے پھینکے جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس کی تلاش میں وہ تھے کہ ہم دیکھ لیں کہ کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ یقین جانیے قرآن عجیب کلام ہے، اس کی طرح کوئی اور چیز نہیں ہے، جو جاننے والے ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں۔ تو جنات نے جب اس کلام کو سنا تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہی بات ہے، اس وجہ سے ہوا ہے، ہاں اس وجہ سے ہوا ہے۔ میرے خیال میں میرے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، میں آپ کو جنات کے الفاظ کی بات سنا دیتا ہوں جیسے انہوں نے بات کی۔ یہ ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، تو کہ مجھ کو حکم آیا کہ سن گئے کتنے لوگ جنوں کے، پھر کہنے لگی ہم نے سنا ایک قرآن عجیب، یہدی الی الرشد فآمنا بھی، کہ سمجھاتے نیک راہ سو ہم اس پر یقین لائے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز نہیں شریک بتلائیں گے ہم اپنے رب کا کسی کو۔ تو جنات نے قرآن سنا، جنات نے قرآن سنا اور صحیح نتیجہ نکالا، اور اس کے بعد پھر وہ ایمان لائے، لیکن ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، نو جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ واقعہ ہو چکا ہے۔ یہاں یہ وحی ہے، قل اوحیا، کہہ دے کہ مجھے وحی کی گئی، تو وحی کے ذریعے سے بتلا دی گئی، ساری صورتحال بتلا دی گئی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو حضرت نے بھی اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا مطلب یہ بات کی ہے، فرمایا جنوں کے وجود اور حقیقت پر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ سورہ حاضر کی تفسیر میں نہایت مبسوط اور مفصل بات کی ہے، اور عربی ایک اس کا احکام المرجان احکام البیان فی احکام الجان، اس موضوع پر نہایت جامع کتاب ہے، جس کو شوق سے جو مطالعہ کرے، یہاں گنجائش نہیں اس قسم کے بعد۔ فرمایا سورہ احقاف میں گزر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، کئی جن ادھر کو گزرے اور قرآن کی آواز پر فارفتہ ہو کر سچے دل سے ایمان لائے، پھر اپنی قوم سے جا کر سب ماجرا بیان کیا کہ ہم نے ایک کلام سنا ہے جو اپنی فصاحت و بلاغت، حسن اسلوب، قوت تاثیر، شیرین بیانی، طرز معزت اور علوم و مضامین کے اعتبار سے عجیب و غریب ہے، معرفت ربانی اور رشد و فلاح کی طرف رہبری کرتا ہے، اور طالب خیر کا ہاتھ پکڑ کر نیکی و تقویٰ کی منزل پر پہنچا دیتے ہیں، اس لیے ہم سنتے بلا توقع اس پر یقین لائے، اور ہم کو کچھ شبہ باقی نہیں رہا کہ ایسا کلام اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اس کی تعلیم ہدایت کے موافق عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کسی چیز کو اللہ کے شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے تمام بیان کے آخر تک اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر وحی فرمائے۔ تو جنات کے ایمان لانے کی وحی کی گئی، آپ سے سب نے خود نہیں مطلب دیکھا نہ سنا، اس سے کئی باتیں واضح ہو گئی۔ ایک جنات کا وجود ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ایک عجیب قوم ہے، عجیب صفات والی اللہ پاک نے پیدا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم غیب نہ ہونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اگر علم غیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تو کیا وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا؟ یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن اسی اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا غیب کی بات ہے مگر وہ جو مجھے وحی کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں علم غیب کی اصطلاح نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تمام پیغمبروں کے لیے، تمام اولیاء کرام کے لیے انباء الغیب کی اصطلاح ہے، انباء الغیب۔ انباء الغیب اس کو کہتے ہیں غیب کی خبریں، تو غیب کی خبریں کم یا زیادہ مختلف لوگوں کو ہو سکتی ہیں، مثلا پیغمبر کو ممکن ہے زیادہ ہوں،
اولیاء اللہ کو کچھ کم ہو. ان ممکن ہے کہ پیغمبر کو ایک خاص قسم کی زیادہ ہو اور دوسرے کم ہو، اور اولیاء کو دوسرے قسم کے زیادہ ہو اور پہلے والے کم ہو. یہ ساری باتیں ہو سکتی، لیکن انبال غیب کہلائیں گی، وہ علم غیب نہیں کہلائے گا. یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کنعان میں بالکل پاس یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، پتہ نہیں چلا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں پتہ چلا. اور جس وقت پتہ چلنا تھا تو مصر سے ابھی قمیص چلی ہے، مصر سے قمیص چلی. یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی اپنے والد کے لیے کہ آپ جائیں اور ان کے آنکھوں کے اوپر جو ہے نا وہ یہ قمیص پہن دیں تو ان کی آنکھیں بینا ہو جائے گی. وہ قمیص چلی ہے تو ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے اگر تم مجھے وہ نہ کہو کہ یہ پھر گیا ہے تو میں کہوں گا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی. اب دیکھ لیں انہوں نے وہی کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا، تو اس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں، ابھی تک تمہارے دل سے وہ چیز نہیں اترا. انہوں نے بھی اس طرح بات کر لی، لیکن جس وقت وہ قمیص آ گئی تو اس کے بعد پھر وہ قمیص آنکھوں پہ پھرا دی گئی اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی آنکھیں بینا ہو گئی. پھر فرماتے میں نہیں کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا پتہ ہے جو تمہیں علم نہیں ہے. تو پتہ تو تھا لیکن اللہ پاک کی طرف سے اور وقتی طور پر. اس وجہ سے علم غیب کی جو اصطلاح ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے علم غیب ہم اس کو کہتے ہیں جو دائمی ہو، وقتی نہ ہو، اس کو علم غیب کہیں گے. جو کلی ہو جزوی نہ ہو، مطلب کلی ہو ہمیشہ کے لیے ہو اور کلی ہو جزوی نہ ہو. ہاں جی وہ چیزیں اب دیکھ لیں انبال غیب میں جزوی ہوتی ہیں، کبھی ہوتے کبھی نہیں ہوتا. اور اس طرح مطلب یہ ہے کہ توڑا ہوتا ہے پورا نہیں ہوتا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا مطلب اگر ہم دیکھ لیں تو واقعتاً اس قسم کی بات ہے. بہرحال بات تو درمیان میں جنات کی چل رہی تھی، تو جنات جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر یہ فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چاہ جائے. رات کی تاریکی خطرناک چیز ہے، مختلف قسم کے حوادث پیش آ سکتے ہیں. تو اگر کسی کو اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے تو اس سورت کو پڑھ کے روانہ ہو جائے. اللہ مالک، اللہ تعالیٰ بچائے گا. لیکن یقین ہو، تعلق ہو تو اللہ پاک نے ہمیں رستہ دے دیا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جو عورتیں گروہ کے اندر پونکے مارتی ہیں ان کی شر سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کیا گیا تھا وہ بھی عورتوں نے کیا تھا، تو مثال ان کی آ گئی کیونکہ اس وقت یہ بات تھی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ عورتیں ہی کریں، مرد بھی کرتے ہیں. جادو جو ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے، جادو سے انکار نہیں ہے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے. لیکن جادو کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کون کرتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، اس سے بچنے کے کیا راستے ہیں، یہ پورا ایک میدان ہے، ایک فن ہے. اور اس کو سیکھا بھی جا سکتا ہے اور لوگ سیکھتے بھی ہیں. جادو ایسی چیز ہے کہ یہ مخفی اسباب ہے، یعنی آپ مخفی طور پر کچھ ایسے اسباب اللہ پاک نے بنائے ہوئے ہیں جس کو میں ایک مثال لیتا ہوں، یہ ذرا تھوڑا سا اچھی طرح سمجھ لیں. ایک بادشاہ کے ہاں ایک شخص آیا مہمان. بادشاہ نے پورا محل اس کے لیے ویسے چھوڑ دیا، وہ محل کے اندر جہاں بھی جانا چاہے جائے. دیکھا کہ بہت سارے پیسے گرے ہوئے ہیں، اس نے وہ پیسے اٹھا لیے. اب دو کام ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے جو ہے وہ بادشاہ کو اب دے رہے ہیں، ان سے کہے کہ پیسے میں نے ادھر پائے ہوئے ہیں، آپ کے ہوں گے، آپ لے لیں. اب یہ جو بادشاہ کو انہوں نے پیسے دیے تھوڑے سے پیسے ہیں، مطلب بادشاہ کے مقابلے میں تو تھوڑے ہیں،
ایک بادشاہ نے جان کے پھینکے ہیں کہ آئے اس کو اٹھا کے کیا کر دو اس کے ساتھ، چھپا لیتے ہیں یا مجھے دے دیتے ہیں. اگر اس نے دے دیے بادشاہ کو تو بادشاہ کو اس کے اوپر اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ میرا ہے، اور اس کو اپنی طرف سے اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ اس کی کوئی حد و حساب نہیں. دوسری طرف ایک آدمی اس کو غائب کر لے تو بادشاہ اس سے وہ پیسے واپس نہیں لے گا. بادشاہ کے لیے ان پیسوں کی کیا ویلیو ہے، لیکن وہ بادشاہ اب اس کے اوپر اعتماد نہیں رہا اور اس کو اپنی دوستی سے نکال دیا. ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے. بس یوں کہہ سکتے جادو یہی چیز ہے. امتحان کے لیے اللہ پاک نے کچھ چیزیں کچھ اور اسباب سے پیدا کی ہیں، وہ کرتے ہیں اور اختیار دے دیا. اب اگر کوئی اس اختیار سے یہ مطلب وہ کرتا ہے کہ اس جادو کو کر کے اس سے وہ چیزیں نتائج پیدا کروا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز لیتا نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے دوستی سے نکال دیا. اب وہ اللہ کا نہیں رہا بلکہ اللہ کے دشمنوں میں ہو گیا. ہاں جی، تو تباہ و برباد ہو گیا. یوں کہہ سکتے ہیں کہ جادوگر جو ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر ایک چھوٹا سا شیطان ہوتا ہے. جیسے شیطان کو پتا ہے کہ میرے اب آخرت میں کچھ نہیں ہے. یہ آج میں ذرا بڑی اہم باتیں کر رہا ہوں. ہاں جی، کہ جیسے یہ میرا آخرت میں کچھ نہیں ہے شیطان کو پتا ہے، لہذا وہ دنیا میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہر گندا کام شیطان کر سکتا ہے، ہر گندا کام شیطان کر سکتا ہے، کیونکہ اب وہ گندگی کا کیڑا ہے. اب اس کا رہنا سہنا جو ہے نا وہ کیا ہے، سارا گندگی میں. نتیجتاً وہ اچھی چیز سے ڈرتا ہے اور بری چیز پہ مرتا ہے. یہ شیطان کی بات ہے. تو جادوگر بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، کیونکہ جادوگر کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں جو مجھے بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے پہلی دفعہ میں ایسے گناہ کروا دیے جاتے ہیں جو کفر تک لے جاتے ہیں، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا راستہ ادھر سے کٹ گیا، اب میں ادھر کا نہیں رہا. مثلا یہ میں نے سنا ہے کہ وہ پہلے دفعہ کسی واٹر ٹینک میں یا کسی جو پانی چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر پیشاب کروا دیتے. اب دیکھ لیں ایک اچھا بڑا آدمی آ جائے اور ایسی جگہ پیشاب کر لے، مجھے بتاؤ کیا چیز ہے؟ کوئی تک ہے؟ کوئی تک نہیں. لیکن یہ تک ہے کہ اب وہ شیطان کا ہو گیا، اللہ کا نہیں ہوا. شیطان کا ہو گیا، اللہ کا نہیں ہوا. اس کے ذہن سے وہ بات نکال لیتے کہ اب تم اللہ کے ہو. اب وہ شیطانی نظام میں آ گیا. وہ جتنا وہ زیادہ شیطانی نظام میں آتا ہے، شیطانی چیزیں اس کے اوپر زیادہ کھلنی شروع ہو جاتی. نتیجتاً وہ شیطانی کاموں کے اندر دنس آ جاتا ہے، دنس آ جاتا ہے، دنس آ جاتا ہے، دنس آ جاتا ہے اور مجسم شیطان بن جاتا ہے. یہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے چہرے بھی بڑے مکروہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے سارے کام اس طرح گندے گندے ہوتے ہیں. مکروہ شکل، گندی سوچ، گندے خیالات، ہر گندا کام ان کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے، بلکہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جادو تب سے تیز چلتا ہے جب وہ زیادہ گندے کام کرتا ہے. آپ لوگ ایک اور گروپ سے واقف نہیں ہوں گے، مجھے اس کے بارے میں معلومات ہو رہی ہیں مجبوراً، کیونکہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنی کہانیاں سناتے ہیں. سیٹینک گروپ، شیطانی سیٹینک، باقاعدہ اپنے آپ کو سیٹینک کہتے ہیں. وہ بھی ہر گندا کام کرتے ہیں، ہر گندا کام کرتے ہیں. قتل کرنا، زنا کرنا، دھوکہ کرنا، جھوٹ بولنا، ہاں جی، ہر قسم کا گندا کام وہ کرتے ہیں. سیٹینک وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو سیٹینک. ہاں جی، تو وہ بھی مطلب اس قسم کا وہ حرکتیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ جل شانہ بچائے، یہ بھی ایک نظام ہے جو چلتا ہے. ہاں جی، اور لوگ اس میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں. اب جو لوگ اس کے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ پھر چونکہ اس کا اپنا ایک نظام ہے، اس کے مطابق ایک اسباب ہیں. تو ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، وہ یوں کرتے ہیں گرے لگاتے ہیں اور گروہ کے اندر پونک مارتے ہیں. تو جتنے گرے زیادہ ہوتے ہیں ان کے اندر مسائل پہ زیادہ ہوتے ہیں. کبھی پتلے کے اندر وہ سوئیاں
کسی کے جگر میں سوئی، کسی کے دل پہ سوئی، کسی کے دماغ میں سوئی، ان کو پھر اس قسم کی تکلیف ہونے لگتی ہے. جن کے بارے میں اس قسم کا انہوں نے کیا ہوتا ہے ان کو اس قسم کی تکلیف ہونے لگتی ہے. ایک تو ہے جادو کرنے کا نظام، ایک ہوتا ہے جادو ہونے کا نظام. کرنا یہ الگ سٹوری ہے. کرنا جو ہے یہ الگ سٹوری ہے. جو جادوگر کرتے ہیں ان کی اپنا ایک الگ کہانی ہے. لیکن جادو کن پر ہوتا ہے یہ ایک الگ کہانی ہے. ایک شخص ہے جن کی دفاع ہے. دفاع سے مراد یہ ہے کہ ان کی جیسے انسان ہے، ان کا گھر مضبوط ہے، دیوار اونچے ہیں، فصیلیں لگی ہوئی ہیں، چوکیاں قائم ہیں. آئیے اب وہاں پر ان کا دشمن اگر آئے گا تو کیا آسانی کے ساتھ اندر آ جائے گا؟ ان کو پتا ہوگا بھائی اگر میں اندر جا سکتا ہوں مجھ پر فائر بھی کھل سکتا ہے. یہ جو جواہرات کی دکان ہوتے ہیں اور سونے کے جو دکان ہوتے ہیں اس میں ان لوگوں نے بعض جگہوں پر یہ بندوبست کیا ہوتا ہے آٹومیٹک فائر کے نظام ہوتے ہیں کہ ایک خاص حد سے کوئی آگے بڑھتا ہے تو فائر ہوتا ہے. ہاں جی، اور جو بھی ہوتا ہے اس کو گولی لگتی ہے. تو اب یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. حفاظتی نظام اگر کسی کا ہو تو وہاں پر چور ڈاکو چکے بدماش نہیں آتے. لیکن اگر کسی کا نظام نہیں ہے اس طرح، اب چور اور چکے بدماشوں کے لیے راستے کھلے. وہ کسی بھی شگاف سے اندر آ سکتے ہیں، کسی بھی دروازے سے اندر آ سکتے ہیں. آپ ان کو روک نہیں سکتے. اور 2 کو نکال دیا 5 اور آ گئے، 5 کو نکال دیا 10 اور آ گئے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب ایسی صورت میں جب وہ کسی ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جو جادو اتارتے ہیں، تو ایک تو یہ ہوتا ہے پروفیشنل. تو پروفیشنل کے لیے تو یہ ایک کماڈیٹی ہے جس کے ذریعے سے وہ پیسے کماتا ہے. لہذا اس کو اس کی دفاع سے کیا تعلق؟ وہ اس کو تعویذ دے دیتا ہے، اس تعویذ سے اس کو وقتی فائدہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ ہٹے گا، پھر دوبارہ. حتیٰ کہ جن کے پاس نہیں یہ سب مسئلہ ہوتا تو ان کے پاس خود بھی بھیج دیتے ہیں. بعض دفعہ وہ ان کو مستقل گاہک بنانے کے لیے وہ کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ظاہر ایسے لوگ اگر اپنی دفاع مضبوط نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا. ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے اور آتا ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں، اس کو میں حل کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، لہذا ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے تو اس کے بعد کون ہے جو جادو سے بچ سکتا ہے؟ ہم کتنے ہی پاک باز ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ نہیں سکتے نا. تو کیسے جادو سے روکیں گے؟ تو میرا ایک ان سے سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ثابت ہے، کسی صحابی پر بھی ثابت ہے. اس کے بعد معجزتیں جب اتری وہ ہے کسی صحابی پر. کیا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے؟ صحابی اونچے نہیں ہیں. اصل بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو یہ چیز دے دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے دوچار کروا دیا گیا، اور پھر جب یہ چیز اتر گئی اور صحابہ کا اس پر عمل شروع ہو گیا، پھر کہاں ہے؟ پھر تو نہیں ہے. تو اب جو اللہ والے ہیں وہ بھی بچے ہوئے. حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے بزرگ تھے. ان کے وقت میں ایک بہت بڑے عامل تھے حضرت مولانا محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عامل تھے. تو اس نے اپنے موکلوں کو ایک دن بھیجا کہ شیخ کو لے آؤ، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وہ موکل جب آ گئے اور شیخ کو اٹھانے لگے، شیخ کو پتہ چل کہتے یہ کیا؟ موکل نے ڈر کے چھوڑ دیا. کہتے کہ حضرت ہمیں تو حکم ہے کہ آپ کو لے جائیں ادھر. انہوں نے کہا اچھا اس کو لے آؤ. اب موکل بالکل سب ان کے افسان خطا ہو گئے اور اڑ کے واپس گئے ہیں، اور اپنے جو تھے اس کو محمد غوث گوالیاری صاحب ان کو اٹھا کے لے جانے لگے. انہوں نے کہا یہ کیا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں شیخ کا حکم ہے. انہوں نے کہا بھائی میں تمہارا وہ ہوں، ہاں تو تم میری بات نہیں مانتے ان کی بات. کہتے شیخ کے سامنے تمہاری بات نہیں چلے گی.
اب شیخ کوئی عامل تو نہیں تھے نا، لیکن اللہ والے تھے. یہ وہ دور کی بات ہے نا. شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. ایک قریب کا واقعہ بتاتا ہوں، قریب کا. ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے اس شخص کا مطلب وہ انتقال ہوا ہے. حضرت عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ، جو مرکز ہمارا زکریا مسجد، اس کے پاس ان کا ڈی ایم ٹیکسٹائل مل ہے، وہیں پر ہوتا. انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت کے ساتھ شاہ عبد القادر رحپور رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں تھے. تہجد کا وقت ہے، میں نے لوٹا حضرت کے لیے بھرنا چاہا تو وہ جو نال آ رہا ہے، اس نالے کا جو پلی ہے، اس کے نیچے سے کچھ عجیب قسم کی آواز آ رہی ہے، جو عام آواز نہیں تھی، وہ آواز آ رہی ہے. میں نے اس کو غور سے سنا، دیکھا کہ کچھ مسئلہ ہے. تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ اس نے کہا اچھا. میں نے کہا ذرا راستہ اس کا کھولو. راستہ کھول دیا تو ایک ہنڈی سی برآمد ہو گئی. وہ باہر اس پولی سے نکل آگے آ گئی. جب سامنے آ گئی تو حضرت نے اس سے پوچھا تو کون؟ تو ہنڈی سے آواز ہے میں جادو. کس نے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بنگال میں فلاں جادوگر نے کیا ہے. اچھا جاؤ اس کے سر پہ پڑو. کہتے ہمارے سامنے وہ ہنڈی اڑی، وہ ہنڈی اڑ گئی ہمارے سامنے. اور چونکہ اس وقت ذرائع مواصلات اتنے نہیں تھے، ریڈیو یا ٹیلی ویژن یا اس قسم کی چیزیں جیسے آج کل ہوتی ہے. چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ بہت مشہور جادوگر تھے، وہ مر گیا، اچانک مر گیا، پتہ نہیں چلا کس وجہ سے. وہ جو بھیجی گئی تھی حضرت شاہ صاحب کے سر پہ مارنے کے لیے، وہ ان کے واپس چلی گئی. ہاں جی، جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، گرینیڈ جو ہوتا ہے وہ پھینک دے نا، وہ ابھی پٹا نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی جو ہوشیار ہوتا ہے اس کو پکڑ کے اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں. جس نے پھینکا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جو جاننے والے ہوتے ہیں اس کے طریقے جانتے ہیں. تو اب یہ بالکل قریب کی بات ہے، ایسا ہو. تو اب یہ جو بات ہے کہ کوئی اللہ والا بن جائے جس کی دفاع مضبوط ہو، ان پہ حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ہاں جی، ان پر حملہ ہونے سے جوابی صورتحال بھی آتی ہے. بہرحال یہ تو میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، کیونکہ کچھ باتیں انسان کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اشارے کافی ہے. ہاں جی، اشارے کافی ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ پاک نے حفاظت کے بندوبست جن کے لیے کیا ہوتا ہے ان کے اوپر یہ چیزیں نہیں چلتی. لیکن اگر حفاظت کسی کی نہیں ہے پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. حفاظت نہ ہونے میں دو بڑے سورسز ہیں، وہ بتاتا ہوں. ایک رزق اگر حرام ہے، اور دوسرا بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہونا، زنا میں، لواطت میں، اور اس طرح گندے امور میں جو مبتلا ہوتے ہیں. ہاں جی، ان کے اوپر جادو بڑی آسانی کے ساتھ ہوتا ہے. اس وجہ سے گندے لوگ جو ہے، ان کا جو جادوگر ہے، وہ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جن پہ جادو کرنا ہوتا ہے ان کو ان چیزوں میں مبتلا کر لیتے ہیں. کس طریقے سے انہیں ان کے لیے رستے بنا لیتے ہیں، کچھ ان کو ان چیزوں میں مبتلا کرتے ہیں پہلے، پھر ان کے اوپر جادو کرتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. کہتے حجاج بن یوسف جو تھے بڑے ظالم تھے. تو دیکھا کہ انہوں نے علاقے کے جتنے مشائخ علماء تھے ان سب کی دعوت کی، کھانے کی دعوت کی. دعوت جب ان کو کھلائی تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں ان کے بددعاؤں سے بچ گیا. پوچھا کیسے؟ کہتے میں ان کو حرام کھلا دیا، ان کی بددعاؤں میں نہیں لے گئی. دیکھ ایسے ظالم جانتا تھا سب کچھ، شیطانی سوچ. ہاں جی، تو اس طرح یہ جو ہوتے ہیں، مطلب یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، حرام رزق بہت خطرناک ہے، اللہ بچائے. ہمارے ایک ساتھی تھے، اس کی بیوی نے بینک میں پیسے فکس کیے ہوئے تھے. یہ میں اس لیے باتیں بتا رہا ہوں، یہاں ریٹائرڈ لوگ زیادہ ہیں نا، اس علاقے میں ریٹائرڈ لوگ زیادہ ہے، اور ریٹائرڈ لوگ کے ساتھ یہ فتنہ ہے بہت بڑا
کہ وہ اپنے پیسے فکس کروا دیتے ہیں اور اپنے لیے مصیبت ہمیشہ کے لیے بنا دیتے ہیں. تو خیر بہرحال یہ کہ اس نے پیسے فکس کیے ہوتے، اس کی بیوی نے، اس کا بیٹا پاگل ہو گیا، ایسا پاگل ہو گیا کہ علاج معالجہ کر رہے ہیں جی، پتہ کبھی کیا عجیب غریب حالات، افراد، کبھی بیماریاں، کبھی کیا، مجھے بتاتے رہتے تھے. ایک دفعہ میں نے اس قسم کی بات کی جیسے میں یہاں بات کر رہا ہوں، ابھی بات کر رہا ہوں، میں نے اس طرح بات کی، اس نے سن لی، وہ یہاں بھی آتے تھے بیان سننے کے لیے. تو اس نے جب دیکھا کہ ہاں حرام رزق اس کا ایک سورس ہو سکتا ہے، تو اس نے جب اپنے زندگی پہ غور کیا، کہتے ہاں ہمارے یہاں بھی یہ چیز ہے، کہیں اس کی وجہ سے تو نہیں ہے. سوچ اللہ پاک نے دل میں ڈال دیا. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس طرح حرام رزق جب ہوتا ہے اس کے ساتھ مسائل آتے ہیں، تو اگر ہم اپنے مسائل کو ختم کرنا چاہیں تو ہمیں یہ فکس ڈپازٹ والا سلسلہ ختم کرنا ہوگا. تو کہتے نہیں سمجھ رہی تھی. بڑے مشکل سے میں نے اس کو کنونس کیا کہ یہ ضروری ہے اور ہمارے سارے مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر یہ مسئلہ ہو. کہتے جب کنونس کر لیا تو ہم نے وہ پیسے ان کے نکلوا دیے، اور کہتے ہیں کہ وہ جو جتنے ہمارا اصل پیسے تھا وہ لے لیا، اور جو باقی جو سود والا تھا وہ ہم نے ڈسپوز کر لیے. جس طریقہ مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ غریبوں کو دے دو بغیر ثواب کی نیت سے، تو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیا اور اس سے ہم فارغ ہو گئے. کہتے جیسے ہی الحمدللہ ہم نے وہ کر لیا، اس کے بعد ہمارے حالات بدلنے شروع ہو گئے، اور جو بیٹا تھا جو پاگل تھا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. حتیٰ کہ اللہ کا شکر ہے کہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور پھر اس نے ڈپلومہ بھی کر لیا. ڈپلومہ کے بعد اب انجینئرنگ کالج چلا گیا اور ایک سکھ کی زندگی گزارنے لگا. ماشاءاللہ، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ معاملے ہوتے ہیں. حرام رزق ہے، بہت خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اپنے رزق کو حلال کرنا بہت ضروری ہے. اکثر لوگوں کو کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی. مثلا وہ کہتے ہیں اب کیا کرے، پیسے ڈیویلو تو ہوتا ہے، تو یہ ڈیویلویشن ٹیکس ہے، یہ جو ہمیں وہ دیتے ہیں، مطلب وہ پیسے فکس ڈپازٹ پہ دیتے ہیں، یہ ڈیویلویشن ٹیکس ہے. بس مطلب یہ ہے کہ وہ ہم لیتے ہیں. اللہ کا قانون اللہ کا قانون ہے، اس کو ہم نہیں تبدیل کر سکتے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. مجھ سے ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ کے بینک میں پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہیں. تو آپ نے کون سے اکاؤنٹ میں رکھے ہیں؟ میں نے کہا کرنٹ اکاؤنٹ میں. اس سے تو آپ کے پیسے کم ہو رہے ہیں. میں نے کہا تو مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے. کہتے پھر کیسے آپ کرتے ہیں؟ میں نے کہا پتا کہ بندے، میں مسلمان ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں. کیا میں اپنے اسلام کا اتنا ٹیکس بھی نہیں دے سکتا؟ اتنی عظیم نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، کیا میں اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ چلو ٹھیک ہے کم ہو جائے، میں سمجھوں گا میری تنخواہ کم بھی ہوتے ہیں نا. تنخواہ ضرور تو نہیں کہ انسان کی اتنی تنخواہ جتنا وہ سوچ رہا ہے، بس میری تنخواہ کم تھی، پیسے کم آ گئے. نہیں، اصل چیز یہی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو سمجھائے نا کہ دنیا ہے امتحان گاہ، اس کے اندر ساری چیزیں ہماری مرضی کے مطابق تھوڑی ہوں گی. اگر کوئی مجاہدہ آتا ہے تو اس مجاہدے کا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے. ہاں جی. اور اگر کوئی خوشی آتی ہے تو خوشی پر شکر کر لو، اس کا بھی اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے. اچھی حالت پر شکر کر لو، مشکل حالت پر صبر کر لو، تو ماشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کو شیطان نے ورغلایا ہے. ہاں، مختلف طریقوں سے ان کو سمجھاتے ہیں، اوہ یہ تو یہ ہو جائے گا، وہ تو یہ ہو جائے گا، یہ تو یہ ہو جائے گا، یہ تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اللہ میاں راضی ہونا چاہیے. اللہ میاں راضی ہونا چاہیے. اگر اللہ راضی ہے ساری دنیا ناراض ہو، مجھے کیا، مجھے اس سے کیا. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، سیاسی آدمی تھے، لیکن دل والے تھے. اس نے شعر لکھا ہے اور بڑا عجیب شعر ہے.
فرماتے ہیں ہو جائے اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب شعر، کیا عجیب بات فرمائی ہے۔ ایک پورا نظام ہے اس کے اندر جو انہوں نے بات کی ہے، کلائمیکس کو ٹچ کیا۔ انہی کا ایک شعر جیل میں لکھا تھا، جیل میں ہمارے پاس ہے، پڑھائیے، بہت اچھا پڑھائیے، عجیب شعر ہے۔ فرمایا کہ ہر رات، ہر دن کو نہیں ہے چرچے، ہر رات ملاقات ہے، ایک فاسق و فاجر کی اور ایسی کرامات ہے، ایک فاسق و فاجر کی اور ایسی کرامات ہے، بے مائے صحیح لیکن شاید وہ بلا بھیجے، ہم نے بھی درودوں کے کچھ بھیجی سوغات۔ یہ لوگ تھے زندہ دل والے لوگ تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی پرواہ کرنی چاہیے۔ آیا ہم ٹھیک راستے پہ جا رہے یا نہیں؟ اگر ہم ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں، پرواہ نہیں، سارے لوگ ہمیں برا کہہ دے، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں جی۔ اور اگر ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، سارے لوگ ہمیں غوث اعظم کہیں، کیا ہو گیا؟ کیا ہم غوث اعظم ہو جائیں گے؟ اپنے آپ کو تباہ کریں گے نا، اور کیا ہے؟ تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ جو گروہ کے اندر پونکنے والی عورتیں ہیں، ان کی شر ایک بالکل موجود ہے، قرآن سے ثابت ہو گیا ہے موجود، لیکن اس کے شر سے میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں حسد کرنے والے کی شر سے جس وقت وہ حسد کر رہا ہے پناہ میں آتا ہوں۔ حسد ایک اتنی بڑی چیز ہے جو صحیح بات ہے کہ ایک اچھے بھلے آدمی کو ذہنی مریض بنا سکتا ہے، ایک اچھے بھلے آدمی کو شیطان بنا سکتا ہے۔ حسد اتنا بڑا پاورفل چیز ہے۔ مجھے آپ بتائیں شیطان کو کس نے لوٹایا؟ حسد نے لوٹایا۔ اور کیا بات تھی؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا؟ فرشتوں کو حسد نہیں تھا، لہذا فرشتے بچ گئے۔ شیطان کو حسد ہو گیا، نتیجتاً انکار کر لیا۔ تو حسد اتنی بڑی چیز ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت پاک کے واقعات میں ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی مکہ مکرمہ کے گلیوں میں والا وہ پھر رہا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو تو مجھے بتائیں، کوئی بچہ پیدا ہو تو بتائیں۔ لوگ جو بچے پیدا ہوئے تھے ان کا بتائیں، وہ جا کر وہ معائنہ کر لیتا، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں، وہ بچہ نہیں، وہ بچہ نہیں۔ واپس جانے والے تھے، کسی نے کہا کہ ہاشمیوں کے ہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے اور یتیموں کی عربوں کی اس کلچر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، ہاں جی، یتیموں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، لوگ ان کا خیال نہیں کرتے تھے کہ یہ بھی کچھ لوگ ہیں، ہاں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا بھی چرچا نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ بعض لوگوں کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو ڈوم ڈمک کے شروع ہو جاتے ہیں، سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے، ہاں جی۔ لیکن کسی غریب بیچارے کا کوئی پیدا ہو جائے تو اس کا کس کو پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا نا، وہ اگر بعد میں خود بخود پتہ چل جائے تو ہو گیا، لیکن اس سے تو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ چیزیں تو اس وقت بہت زیادہ تھی، تو ظاہر اس طرح پتہ چل جاتا تھا، آپ سے ان کا پتہ نہیں چلا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاشمیوں کا بھی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتا ہوں۔ وہاں دیکھے تو جیسے دیکھا مہر نبوت کو، ظالم جانتا تھا، جیسے مہر نبوت کو دیکھا غشی کا کر گر پڑا۔ جس وقت آفاقہ ہوا اور آنکھیں کھل گئی تو اس کے زبان پہ یہ الفاظ تھے، افسوس نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں چلی گئی، افسوس نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں چلی گئی، یہ اس کے الفاظ تھے اس وقت۔ اور یہ ظالم اس وقت دیکھو بالکل 100% ٹرن آؤٹ، وہ کیا کہتا ہے؟ قریش سے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے بچہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا پتا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں اپنے شہر سے نکلوا دے گا، یعنی فوراً ہی وہ دشمنی کے بیچ
بونی شروع کر لی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لڑکپن میں ہیں اور ابو طالب صاحب ان کو لے جا رہے ہیں شام اپنے ساتھ. بحیرہ رائب وہ دیکھ رہا ہے اوپر آسمان پہ کہ ایک بدلی چل رہی ہے اس گروہ پہ, جس گروہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ایک گروہ پہ بدلی چل رہی ہے. تو وہ واچ کر رہا تھا کہ یہ کون, مطلب یہاں پر کون ہے. تو اس نے ان کی دعوت کی بحیرہ رائب, کھانے کی دعوت کی. کھانا جب کھلایا تو ابو طالب صاحب سے کہا کہ کوئی بچہ بھی ہے یا آپ سب لوگ آ گئے ہیں, مطلب جتنا آپ کا قافلہ ہے. انہوں نے کہا بس ایک لڑکا ہمارے پاس ہے, وہ ہم نے سامان کے لیے چھوڑا ہوا ہے, قافلے کے سامان کی حفاظت کر رہا ہے, وہاں ان کے لیے چھوڑا ہوا ہے. ہاں جی. انہوں نے کہا ان کو بھی بلا لیتے. کہتے نہیں, وہ کہتے میں خود چل کے جا کے مل لیتا ہوں. جا کے جب ان کو دیکھا تو سمجھ تو گئے کہ وہی ہے, نشانیاں تو صاف تھی. ابو طالب صاحب کو ایک طرف لے گئے, ان سے کہا کہ یہ کون ہے, اس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہے؟ کہتا میرا بھتیجا ہے. نہیں, انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. پہلے کہا میرا بیٹا. کہتے یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس کا والد ان کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہونا چاہیے, یہ یتیم پیدا ہو چکا ہوگا. ابو طالب صاحب نے پھر صاحب بات کی کہ ہاں یہ میرا بھتیجا ہے, ان کے میرے بھائی تھے وہ فوت ہو گئے. کہتے اچھا تو اب سنو, یہ بچہ نبی بنے گا اور اب یہود اس کو مارنے کی کوشش کریں گے, تم ان کو واپس لے جاؤ, آگے نہ لے جاؤ, یہود ان کو ماریں گے. تو ابو طالب صاحب نے بہانہ کر کے قافلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے گئے, خود واپس چلے گئے, آگے نہیں گئے. اور اس نے کہا کاش مجھے اتنی لمبی زندگی ہوتی کہ میں ان کے نبوت کے اعلان کے وقت موجود ہوتا, تو میں ان پر ایمان لاتا, میں ان کے جوتے اٹھاتا, میں ان کا پیرا دیتا, میں ان کا دشمنوں سے حفاظت کرتا. کاش مجھے اتنی لمبی زندگی مل جاتی. یہ مطلب بحیرہ رائب کے واقعات ہیں. یقیناً مومن تھا. مومن کس کو کہتے ہوتے؟ اس وقت ایک سچے مذہب پہ تھا, عیسائی مذہب پہ تھا. اس وقت تو ظاہر آپ سے کا ظہور تو ہوا نہیں تھا, تو مومن تھا. ہاں جی. اور پھر اس نے ارادہ جو کر لیا, ارادہ بھی کر لیا اگر مجھے اتنی لمبی زندگی. یہی نوفل بن ورقہ بن نوفل, انہوں نے بھی یہی کہا تھا, ورقہ بن نوفل نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں نے ورقہ بن نوفل کو خواب میں دیکھا ہے, سفید کپڑوں میں, وہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے, بخشو. ہاں جی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد, اللہ تعالیٰ میں حسد کی آگ سے بچا دے. بڑی کوڑن والی آگے انسان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. یہ بلڈ پریشر, شوگر اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں اس کے ساتھ انسان کو لگ جاتی ہے. یہ تو خود اس شخص کو حسد کرنے والے کو, اور جس کے ساتھ حسد ہو ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے, ان کو نظر لگ جاتی ہے. وہ نظر حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر حق ہے, یہ اونٹ کو ہنڈی میں پہنچا دیتی ہے اور آدمی کو قبر میں لگ جاتی ہے. اس کے پر اتارنے کے طریقے بھی ہے. تو بہرحال یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے. اب یہ آخر صورت جلدی پڑھتا ہوں, اصل میں اس پہ بعد میں بات کریں گے لیکن وقت کم ہو رہا ہے, مجھے اشارے مل رہے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ صورت جو ہے یہ اصل میں وساوس کی شر سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے اس کو اتارا ہے. اس میں ہم پناہ مانگتے ہیں لوگوں کے رب کے ساتھ, لوگوں کے بادشاہ کے, لوگوں کی معبود, اور ہر وہ جو مطلب جو چیز ہے جو کہ حملہ کرتی ہو پھر جب ناکام ہو تو چھپ جائے, خناس اس کو کہتے ہیں. ہاں جی. ان کی شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے سینے میں یعنی دل میں ڈالتا ہے, چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے انسان میں سے. مختصراً عرض کروں گا کہ آج کل
انسانوں میں جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں ان میں ٹاپ لسٹ پہ میڈیا ہے. میڈیا ٹاپ لسٹ پر کون سا ہے؟ میڈیا ہے. جو وسائل باقاعدہ پلان کر کے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں پورے نظام کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ چیزیں جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ان پہ بھی لوگوں کو یقین آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے. اب ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری تلاوت کو قبول فرما. اس کا ثواب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جملہ انبیاء کرام کو، جملہ صحابہ کرام کو، چاروں سلسلوں کے مشائخ پر ہمارا مردات کو پہنچا دے. ان سب کی فیض برکات سے ہم کو مکمل اور وافر سے نصیب فرما. افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑی دولت ہے، اور یہ جو ذکر اب ہم کر رہے ہیں یہ تو اصلاحی ذکر ہے، اور اصلاح اپنی آپ کی موت سے پہلے فرض عین ہے. کسی کے ساتھ تعلق اس کے لیے بنانا چاہیے، ان سے ذکر سیکھ کے کرنا چاہیے. یہ جو ذکر کب کر رہے ہیں یہ بھی نمونے کے طور پہ کر رہے ہیں تاکہ جو حضرات اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھائیں. پہلے ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے. لا الہ کے ساتھ یہ تصور کریں کہ دنیا کی محبت دل سے نکل رہی ہے، اور الا اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
الا اللہ کا ذکر کریں گے اس تصور کے ساتھ کہ ہمارا دل صرف اللہ کا ہے. اللہ کرے ایسے ہی تصور ہمارا ہو جائے, ہم اپنے دلوں کو صرف اللہ کا سمجھیں. الا اللہ 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 الا اللہ. اللہ